کی بار میں نے ایک ایسی مسجد ڈھونڈی ہے جہاں 45 منٹ کے اندر ہی تراویح ختم ہو جاتی ہے۔ دوستوں کی محفل میں یہ بات میں نے قدر گرمجوشی کے ساتھ کہی تھی، جس کا پرتپاک خیر مقدم بھی کیا گیا۔ کسی نے کہا کہ یار یہ تو بہت اچھا ہے، جلدی فری ہو جائیں گے تو بہت سی ایکٹیویٹیز مینیج بھی ہو سکیں گی۔ آج کل تو نیٹ فلکس پہ بہت سے سیزنز بھی پینڈنگ میں چل رہے ہیں، چیمپئن ٹرافی بھی چل رہی ہوگی، اور فار دا سیک آف فن اپنی اسکول کالج کی یادیں ریفریش کرتے ہوئے نائٹ کرکٹ کی آپشن تو ہے ہی۔ ایک اور دوست نے کہا کہ یار واقعی رمضان المبارک ایسے ہی مبارک نہیں ہے۔ I just love this month man. It's really full of life. Get togethers, hangouts, افطار اور سحریز اور بہت کچھ کرنے کو مل جاتا ہے۔ رونقیں لوٹ آتی ہیں اس مہینے میں۔ ان سب باتوں کے دوران میں نے محسوس کیا کہ عبداللہ بالکل خاموش تھا۔ حضرات و خواتین، جن لوگوں کو ہمارے دوست عبداللہ کا تعارف نہیں ہے تو ان کو بتاتے چلیں کہ عبداللہ ہمارے بچپن کا دوست ہے، ایک سرکاری ادارے میں ملازم ہے، اور اپنی پوسٹنگ کی وجہ سے اس کا ہم دوستوں سے باقاعدگی سے ملنا جلنا کچھ کم ہی ہوتا ہے۔ اب کی بار میں نے عبداللہ کو مخاطب کیا اور کہا کہ یار اس دفعہ تو تمہیں بھی چھٹیاں ہیں، تو تراویح ہمارے ساتھ ہی پڑھنا اور باقی روٹین میں بھی ساتھ ہی رہیں گے۔ ویسے بھی میں نے گھر میں ڈیجیٹل تھیٹر ریسنٹلی انسٹال کروایا ہے۔ یہ سن کر عبداللہ نے ہم سب کو ایک نظر دیکھا اور کہا یار رمضان میں تو ملاقات بہت مشکل ہے، کیونکہ تراویح کی روٹین کو اگر فالو کروں تو پھر گیٹ ٹوگیدرز کا ٹائم ہی نہیں بچتا۔ میں نے قدرے مزاحیہ انداز میں کہا کیوں، تم رات 2 بجے تک تراویح پڑھتے ہو؟ عبداللہ نہایت سنجیدگی سے بولا اور کہا ہاں، رات 1:30 سے 2 کے درمیان ہی فری ہوتا ہوں۔ اب کی بار ہم سب حیران ہوئے اور پوچھنے لگے یہ کون سا فرقہ ہے جو اتنی طویل تراویح کرواتا ہے؟ میں نے بہت اخلاص کے ساتھ عبداللہ کو کہا کہ یار آج کل فتنوں کا زمانہ ہے، اپنے آپ کو نت نئی چیزوں سے دور رکھو، اور مجھے یہ بتاؤ کہ تم آخر رات 2 بجے تک کرتے کیا ہو؟ عبداللہ کہنے لگا میں بھی وہی تراویح ادا کرتا ہوں جو آپ کرتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ میں اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر اور تشریح بھی سنتا ہوں۔ صورتوں کا انٹروڈکشن اور کس ٹائم فریم میں کس کانٹیکس میں وہ نازل ہوئی تھیں اس کی تفصیل کو بھی سمجھنے کو مجھے ملتی ہیں۔ جب یہ سب پڑھ لیتے ہیں تو جتنا کچھ ہم نے پڑھا ہوتا ہے اس کو تراویح میں سنتے ہیں، پھر دوبارہ اسی سیکوینس کو فالو کرتے ہیں، پھر 8 یا 12 تراویح کے بعد لائٹ ریفریشمنٹ ہوتی ہیں، ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور پھر سے اسی ترتیب سے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس طرح رات کے 1 سے 1:30 یا 2 بج جاتے ہیں، مگر جو کچھ میں نماز تراویح میں سنتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے میں اس کو ریلیٹ کر سکتا ہوں۔ رہی بات فتنوں کی، تو یہ بات بالکل درست ہے کہ آج کل فتنوں کی بھرمار ہے۔ اس سے بڑھ کر فتنہ اور کیا ہوگا کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ عمر کا اتنا حصہ گزر گیا اور ایک بار بھی مکمل قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہ پڑھ سکے، اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہوگا؟ ہمارے جھکے ہوئے سر دیکھ کر عبداللہ نے بڑی لجاجت سے بات کو آگے بڑھایا۔ عبداللہ کہنے لگا کہ یہ بات میں تمہیں صرف اس لیے بتا رہا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ ضحیٰ میں فرمایا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو نعمت تمہارے رب نے تم پر کی ہے اس کا ذکر کرتے رہنا۔ یہ 2019 کی بات ہے، میں ملتان میں ہی پوسٹڈ تھا۔ وہاں میرے ایک محترم دوست نے مجھے کرتبہ مسجد کے بارے میں بتایا جو ملتان کے علاقے گارڈن ٹاؤن میں تھی۔ میں نے وہاں دورہ ترجمہ قرآن اٹینڈ کیا۔ بعد میں مجھے علم ہوا کہ اس مسجد کا سنگ بنیاد داعیہ قرآن محترم ڈاکٹر اسرار احمد اللہ رحمہ نے رکھا تھا۔ آج اس شہر میں 3 قرآن اکیڈمیز ہیں۔ اس کے علاوہ لاہور، کراچی، فیصل آباد، چھنگ بھی قرآن اکیڈمیز موجود ہیں۔ یہ قرآن زندگیوں کو بدلنے والی کتاب ہے۔ ہم کتنے عرصے سے قرآن پڑھ رہے ہیں، کیوں ہماری زندگیاں تبدیل نہیں ہوتی؟ کیوں رمضان کے بعد ہماری روٹین بدلتی نہیں ہے؟ کیوں ہمارا کردار اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی اور فالوورز ہیں؟ اگر اس کی ایک وجہ بیان کروں تو وہ ہے قرآن سے دوری۔ ماہر القادری نے اپنی نظم قرآن کی فریاد میں کچھ بھی تو غلط نہیں کہا۔ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں۔ جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں۔ دل سوچ سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو میں ایک ایک جلسہ میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں۔ نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکا ہے، ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں۔ یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں۔ کس بزم میں مجھ کو بار نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔
اور شاید یہی سب کچھ دیکھتے ہوئے تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اور یہ بات اقبال نے اپنی طرف سے تو نہیں کہی، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 میں فرمایا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے، وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور جو لوگ ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں انہیں خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ عبداللہ کہنے لگا کہ اس دفعہ پاکستان میں قریباً 150 مقامات پہ دورہ ترجمہ قرآن یا خلاصہ مضامین قرآن کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ کہیں قرآن اکیڈمیز، کہیں مساجد، کہیں ایونٹ ہالز اینڈ مارکیٹس، اور کہیں گھروں کی بیٹھکیں بھی استعمال میں لائی جاتی ہیں۔ اور ہم سے اتنا بھی نہ ہو کہ ایک بار جا کر ہی دیکھ لیں کہ اللہ کا قرآن کہتا کیا ہے۔ ہم سب کو عبداللہ کی باتیں زوردار ہتھوڑے کی مانند لگ رہی تھیں، مگر کچھ کنفیوژنز اب بھی موجود تھیں۔ میں نے کہا کہ یار یہ لوگ جو قرآن کا ترجمہ کرواتے ہیں، کیا انہوں نے 14 علوم حاصل کیے ہوتے ہیں، یا کم از کم درس نظامی کے ایکولنٹ کسی اور اسلامی کورس سے مستفید بھی ہوئے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ عبداللہ نے کہا کہ تمہارا سوال قیمتی ہے، البتہ دورہ ترجمہ قرآن کروانے والے احباب ڈاکٹر اسرار احمد اللہ رحمہ کی قائم کردہ تنظیم اسلامی سے تجوید یا عربی گرامر کا ٹیسٹ پاس کر کے ہی، بلکہ دونوں کا ٹیسٹ پاس کر کے اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے اہل قرار پاتے ہیں۔ البتہ اس ذمہ داری کے لیے 14 علوم والی بات تھوڑی سی بیونڈ دا اسکوپ ہے، کیونکہ قرآن تو ھدی للناس ہے، یہ تو ہدایت کی کتاب۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور ایسی روشن نشانیوں کا حامل ہے جو صحیح راستہ دکھاتی اور حق و باطل کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دیتی ہیں۔ اور اس کو نصیحت کے طور پر حاصل کرنے کے لیے پڑھنا بہت آسان ہے۔ سورہ قمر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 4 دفعہ اس بات پہ زور دے کر کہا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، نصیحت کے لیے آسان کر دیا، ذکر کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے اور سمجھے؟ اسی لیے تو اس میں ہمارا ذکر موجود ہے۔ سورہ انبیاء میں فرمایا، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، ہم نے تمہارے پاس ایک ایسی کتاب اتار دی ہے، نازل کر دی ہے، جس میں تمہارا ذکر موجود ہے، تمہارے لیے نصیحت موجود ہے، مگر ہمیں اپنا ذکر کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ ہم سمجھ کر نہیں پڑھتے۔ عبداللہ کہنے لگا، ہمارا اللہ بہت غیور ہے، جب ہم اس کے کلام سے حقیقی محبت کرتے ہیں وہ ہماری زندگیاں بدل دیتا ہے، مگر اس کے لیے آزمائش شرط ہے۔ میں فوراً اٹھا، عبداللہ کا ماتھا چوما اور بولا، یہ رمضان دورہ ترجمہ قرآن کے نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔